السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج سمیات دہاں لیکچر نمبر 10 ہے اور اس کا ٹاپک ہے درس الثالث جیم آیت 69 to 73، آیت 69 تا 73۔ 6 آرٹیکل ہیں اس کے ذیلی: تلاوت آیات، ترجمہ آیات، الکلمات و تراکیب، موسیٰ کی مثال سے مسلمانوں کی تربیت، قول سدید، اور آخر میں ہے ہوم ورک۔ کتابیں کھولیں، میرے پاس صفحہ ہے 79، سورۃ الاحزاب، الدرس الثالث جیم، آیت نمبر 69 تا 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ آیات، دوسرے پوائنٹ پہ آئیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا، جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، تو اللہ رب العزت نے بے عیب ثابت کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، مما، اس بات سے، قالوا، جو وہ کہتے تھے، وکان عند اللہ، اور تھے وہ اللہ کے ہاں، وجیہا، عزت دار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وقولوا، اور کہو، قولا، بات، سدیدا، سیدھی، سچی، یصلح، درست کر دے گا اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تمہارے گناہ، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی پاتا ہے۔ انا عرضنا، ہم بے شک ہم نے پیش کیا، الامانت، امانت، علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، فابینا، تو انکار کر دیا انہوں نے، ان یحملنہا، یہ کہ وہ اس کو اٹھائیں، واشفقنا، اور ڈر گئے، منہا، اس کو اٹھانے سے، وحملہا الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہو کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ لیعذب اللہ، آخرکار اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، المنافقین، منافقوں کو، والمنافقات، اور منافقہ عورتوں کو، والمشرکین، مشرکوں کو، والمشرکات، اور مشرکہ عورتوں کو بھی، ویتوب اللہ، اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، علی المؤمنین، مومنوں پر، والمؤمنات، اور مومنہ عورتوں پر، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تیسرے پوائنٹ پر آ جائیں، الکلمات و تراکیب، برا، بری کر دیا، بے عیب کر دیا، قولا سدیدا، سیدھی بات، سچی بات، وجیہا، محترم، عزت والا، اشفقنا، وہ ڈر گئے، ظلوما، جہولا، بڑا ظالم اور جاہل۔ یہ MCQs بھی ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بھی ہیں۔ چوتھے پوائنٹ پر آ جائیں، موسیٰ کی مثال دے کر مسلمانوں کی تربیت۔
ان آیات مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی۔ فبرأہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، بے عیب کر دیا، عزت دار ثابت کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے عزت دار تھے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں سے کہا ہے، مومنوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تکلیف نہ دینا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیفیں دی تھی؟ تو یہ تکلیفیں جو ہیں مما قالو سے معلوم ہوتی ہیں کہ وہ زبان کی تکلیفیں تھی، زبان کے ذریعے سے اذیت دے رہے تھے۔ اور وہ اذیت کیا تھی؟ ایک اذیت تو یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی حکم کرتے تو اس حکم کے اوپر وہ سوال پہ سوالات ڈالتے، سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، تو لوگوں نے پوچھا جی کہ گائے کی عمر کیا ہو، گائے کا رنگ کیا ہو، گائے کیا پیشہ کرنے والی ہو، گائے کیسی ہو، ایسی ہو، تو یہ تکلیفیں تھیں۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتے تھے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر بحر قلزم دریا پر پہنچے تو آگے دریا کی موجیں تھی، بحر قلزم تھا اور پیچھے دشمن کی فوج تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ٹھیک ٹھاک بگاریں کر رہے تھے، فرعون کی زندگی تو گزر رہی تھی نا، زندہ تو تھے، آپ اٹھا کے ہمیں یہاں لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے بحر قلزم کے اس پار لے گئے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور تکلیف دی کہ جی گائے کا ایک مجسمہ نما ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لو، ہم اس کی عبادت کریں۔ یقیناً یہ تکلیف تھی۔ تو اس طرح کی تکلیفیں اہل ایمان تم نہ دینا۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بلند آواز سے بات نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں پکارنا ہے جیسے بے تکلف دوستوں کو پکارتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے جا، بے ڈنگے، بے ترتیب سوالات نہیں کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات نہیں کرنے ہیں جو دین کے منافی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت و تکلیف ہو، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اپنی زبان کی تکالیف سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس ضمن میں بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیف دی تھی قوم نے، اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جہاں اعتقادی بیماریاں بہت ساری تھیں، وہاں کچھ اخلاقی بیماریاں بھی تھیں۔ اخلاقی بیماریوں میں ایک بیماری یہ بھی تھی کہ وہ ننگے ہو کر سب کے سامنے نہاتے تھے، سب کے سامنے وہ ننگے ہو کر نہاتے تھے اور اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے، گویا شرمگاہیں سب کے سامنے وہ ننگی کر دیتے تھے۔ یہ عیب کی بات تھی، یہ ایک اخلاقی برائی ہے، یہ ایک اخلاقی بیماری ہے، یہ ایک اخلاقی تنزلی اور پستی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی کسی قسم کی بھی اعتقادی، اخلاقی، جسمانی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، ایسی جسمانی بیماری جو عیب ہے۔ تو نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پردہ کرتے تھے اور سطر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے اور پردے کے اندر غسل فرماتے تھے، کسی کے سامنے بے پردہ ہو کر غسل نہیں کرتے تھے۔ تو کافروں نے، قوم والوں نے اور دیگر لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جسمانی طور پر کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے یہ سب کے سامنے ننگا ہو کر نہیں نہاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ میرے بارے میں یہ مشہور کرتے ہیں کہ سر ہمیشہ سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں کیونکہ سر گنجے، تو اب ہمیشہ ٹوپی پہننا یہ شاید اس وجہ سے نہ ہو کہ گنجا ہوں میں، شاید اس وجہ سے ہو کہ مجھے ٹوپی بہت زیادہ پسند ہے، ہماری تہذیب میں ہے، ہماری ثقافت میں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے، میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات شروع کر دی کہ یہ اپنی شرمگاہیں سب کے سامنے نہیں کھولتے ہیں، ننگے ہو کر نہیں نہاتے ہیں سب کے سامنے، اس لیے کہ ان کو کچھ شرمگاہوں میں معاذ اللہ کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات سے موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب ثابت کرنا تھا،
موسیٰ علیہ السلام اپنے غسل خانے میں نہا رہے تھے. اس زمانے میں جو غسل خانے ہوتے تھے گھروں سے دور کسی نالے پر، کسی پر نالے پر، کسی چشمے پر، ارد گرد پتھروں کی دیوار بنا کر اس طرح کے ہوتے تھے. پتھر پہ اپنے کپڑے اتار کے رکھے، نہانا شروع کیا. پھر واپس کپڑے پہننے کے لیے جب اٹھے تو پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کے بھاگ گئے. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگے کہ میرے کپڑے دو. تو پتھر بھاگتا گیا. پتھر اللہ کی قدرت سے وہاں چلا گیا جہاں وہ یہ اذیت دینے والے لوگوں کا مجمع تھا. کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے. وہاں تک پتھر لے گیا. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے گئے تو سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی عیب نہیں تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنے کپڑے لے کر پہن لیے. فبرأہ اللہ کو یہی مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا. وکان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عزت دار تھے. تو اہل ایمان کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح رسول اللہ کو تنگ نہیں کرنا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا ہے، اس طرح سے تم نے اپنے رسول کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کسی رویے کی وجہ سے تنگ ہو. تو یہ مثال دے کر سمجھایا. پانچویں بات ہے قول سدید کا مفہوم. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی صحیح کیا کرو. قول سدید کیا، قول سدید کیا. لفظی معنی اس کا ہے بات صحیح سیدھی بات. قول بات، قولاً بات، سدیداً سیدھی. قولو کہو، قولاً بات، سدیداً سیدھی سچی صحیح. قول سدید کی شرائط: پہلی شرط بات سچی ہو. جھوٹی بات کبھی بھی قول سدید نہیں ہوتی. بات سچی ہو، سچی حقیقت کے مطابق ہو. حقیقت کے مطابق بات کرنا، واقعہ کے مطابق بات کرنا سچ ہے. حقیقت کے خلاف بات کرنا یہ جھوٹ ہے. میں آپ کو آج لیکچر نمبر 10 دے رہا ہوں تو یہ واقعہ کے مطابق ہے، سچ ہے. میں آپ کو لیکچر نمبر 11 دے رہا ہوں تو یہ بات واقعہ کے مطابق نہیں، یہ جھوٹ ہے. جو حقیقت کے مطابق ہے وہ سچی بات ہے. پہلی بات یہ ہے قول سدید کی پہلی شرط یہ کہ بات سچی ہو. دوسری شرط یہ کہ موقع اور محل کے مطابق. تیسری شرط یہ ہے موقع اور محل بھی ہو سچ بات کہنے. کبھی سچ بات ایسے موقع پر کہہ دینا کہ اسے فتنہ اٹھ جائے، یہ غلط ہے. سچی بات ہے اس کا موقع اور محل دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ اسے کوئی فتنہ نہ ہو. تیسری بات الفاظ کا انتخاب مناسب ہو. الفاظ کا انتخاب مناسب ہو. انسان سچی بات کو نامناسب الفاظ سے بیان کرے تو لڑائی کا ہمیشہ لڑائی کا خطرہ ہے. مثال اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ بات تو سچی ہے لیکن الفاظ ٹھیک نہیں. مثال کے طور پر آپ مجھے کہتے ہیں سر کھانا کھائیں، خوشی ہوگی. آپ مجھے یہ کہتے ہیں سر کھانا تناول فرمائیں، اور خوشی ہوگی کہ آپ نے الفاظ اعلیٰ چنے. آپ یہ کہتے ہیں سر دل یہ چاہتا ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ کچھ دیر گزاریں اور اس دوران پیٹ پوجا بھی ہو جائے گی. اور زیادہ اچھے الفاظ ہیں. اور اگر آپ یہی بات ہیں کہ سر یہ روٹی ہے اور اس کو اپنے اندر ڈالیں، تھوڑے سے الفاظ نامناسب. اور اگر آپ کہیں کہ چکیں اس کو تو پھر اور نامناسب. اور اگر آپ مجھے یہ کہیں کھاؤ تو کھیا، بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھانے کا کہہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں الفاظ بڑے پیارے اور اس طرف الفاظ بہت ہی. اس طرح کی اور کئی مثالیں. بندہ دوسرے سے کہے کہ آپ کے والد صاحب آئے اور انہی الفاظ کو نامناسب الفاظ میں لے آئے، کیا ہو سکتا؟ الفاظ کا انتخاب اچھا ہو. جی. پھر اس کے بعد لب و لہجہ مناسب. لہجہ مناسب، الفاظ بھی مناسب ہوں، بات سیدھی صحیح سچی ہو، موقع اور محل اچھا ہو، موقع اور محل مناسب ہو، اور الفاظ کا انتخاب اچھا ہو اور لہجہ درست. کبھی ایسا ہوتا ہے بات بھی سچی ہوتی ہے، موقع محل بھی ہوتا ہے، الفاظ کا انتخاب بھی اچھا ہوتا ہے لیکن لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا.
اسی مثال کو پھر دہراؤں۔ سر آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں، سر ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں، تو دیکھیں لہجے میں فرق۔ آپ تشریف لائیں، آ جائیں، لہجے مار دیتے ہیں۔ انسان کے اوپر الفاظ اثر کرتے ہیں، لہجے اثر کرتے ہیں۔ کسی بندے کے پاس اس کا دوست گیا تو اس نے اپنے پاس اسلحہ رکھا تھا، ویپن ہوگا، بندوق ہوگی، کلاشن ہوگی، تو دوست نے پوچھا اسلحہ رکھا ہوا ہے کس کو مارنے کا؟ تو اس بندے نے بڑا زبردست جواب دیا، پنجابی زبان کا محاورہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں بندوق تو سورا لے رکھی ہے، بندہ تے گل نال مارنا ہے۔ انسانوں کو مارنے کے لیے گولی کی نہیں، الفاظ ہی کافی۔ ہاں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں میں نرم نازک کلام بے اثر۔ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کلام، لب و لہجہ، الفاظ بڑی حیثیت ہے۔ اور جو بے وقوف ہوں، احمق ہوں، گدھے ہوں، ان پہ گولی بھی اثر نہیں کرتی۔ تو بہرحال لب و لہجہ مناسب۔ پانچویں بات، اعتدال پہ مبنی بات میں افراط و تفریط نہ ہو، اپنی طرف سے اس کے اندر امیزشیں نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات نہ ہو، اعتدال پر مبنی بات ہو، درست بات ہو۔ یہ ہے قول سدید۔ قول سدید میں تیسری چیز میں نے لکھی ہے، اس کی اعلیٰ ترین مثال۔ قول سدید، بات سیدھی، سچی، صحیح ہو، اس کی اعلیٰ ترین مثال بتاؤں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ توحید ہی قول سدید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہے۔ یہ قول سدید کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ باقی ساری مثالیں اس کے بعد آئیں۔ اس میں قول سدید کے اندر درس زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت انسان پر زیادہ اپنے زبان کی وجہ سے آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کو ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں، ایک وہ جو تمہارے منہ میں ہے، اور دوسرے وہ جو تمہاری شرمگاہ میں ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت تم دو، زبان کی حفاظت کی ضمانت تم دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ ویسے دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو زبان ہی کے اثرات سے معاملات درست بھی ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں۔ درست کیسے ہوتے ہیں؟ انسان اچھی زبان استعمال کرے، اسے اچھا رسپانس ملتا ہے، اور انسان اگر بری زبان استعمال کرے، بندہ کسی کو گالی دے دے تو آگے سے تھپڑ لگے گا، گالی زبان نے دی، تھپڑ منہ نہیں کھایا، تھپڑ گالوں نے کھایا، رخسار نے کھایا۔ تو انسان اپنی زبان کی وجہ سے فائدے بھی حاصل کرتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ ایک زبان ہی کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان اپنے کروڑوں کا نقصان دنیا میں کرتا ہے، زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے کروڑوں کے فائدے بھی مل جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق رکھیں، اچھی زبان استعمال کریں، آپ کے دوست زیادہ ہوں گے، آپ کے چاہنے والے زیادہ ہوں گے، آپ سے محبتیں کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ بری زبان استعمال کریں گے، آپ کے دشمن زیادہ ہوں گے، لوگ آپ سے پناہ مانگیں گے، لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ اور یہ کوئی جرت کی بات نہیں ہے کہ بندہ ہر جگہ پہ بیٹھے اور لوگوں کو ٹوکتا رہے، لوگوں کو جو ہے کاٹتا رہے زبان سے۔ جراحات السنان لحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا ہے، تیر و کمان اور گولی کا زخم بھر جاتا ہے۔ آپ کسی کو گولی مار دیں، کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا،
مارنی نہیں ہے اچھا، لیکن اگر آپ کسی کو گالی دے دیں وہ اسے ساری زندگی یاد رہے. لہٰذا اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. قول سدید کے اللہ نے انعام بھی بیان کیا. انعام کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کام درست کر دے گا دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور پھر اعلیٰ درجے کی کامیابی مل جائے گی. لہٰذا زبان کا صحیح استعمال کرنا قول سدید کا مطلب اور مفہوم ہے. ہوم ورک پہ آتے ہیں. آج آپ کے 2 ہوم ورک ہیں، دونوں لانگ کوسچن. پہلا کوسچن موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے مومنوں کی کیا تربیت فرمائی ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال قول سدید سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے لکھیں. قول سدید سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے لکھیں. آپ نے قول سدید کا معنی اور مطلب لکھنا ہے، پھر قول سدید کی شرائط لکھنی ہے، پھر قول سدید کی اعلیٰ ترین مثال لکھنی ہے، پھر قول سدید میں زبان کی حفاظت کو لکھنا ہے، اور پھر آپ نے قول سدید کے اندر آپ نے قول سدید کے انعامات لکھنے ہیں. انعامات لکھنے ہیں. انعامات، ایک انعام ہے یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، اعمال کی درستی. اعمال کی درستی سے مراد دنیا کے کام بھی ہیں اور آخرت کا انجام بھی ہے. اور دوسرا انعام یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کی بخشش. یہ قول سدید کے انعامات ہیں. تو آپ نے قول سدید کی وضاحت کرتے ہوئے یہ سارے جو ذیلی ہیڈنگ ہیں ان کو آپ نے ملوز خاطر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.